السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ مالک الملک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نعمت ایمان سے نوازا ہے اور اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ اسلام 5 بنیادوں پر مبنی ہے، اور پہلی بنیاد اس بات کی گواہی دینا کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے کئی تقاضے ہیں۔ آپ پر ایمان رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ پر درود پڑھنا، آپ کی تعظیم توقیر کرنا، آپ کے صحابہ سے محبت کرنا، آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا، آپ کی شریعت کا دفاع کرنا، اور آپ کی ذات کا دفاع کرنا، آپ کے اوامر کی تعمیل کرنا، اور جس چیز سے آپ نے روکا ہے اس کو چھوڑ دینا، اور آپ کی خبروں کی تصدیق کرنا۔ آپ کو رسول ماننے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا، جس چیز سے آپ نے روکا ہے اس سے اپنا دامن بچا کے رکھنا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری مدح سرائی میں حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ جس طرح عیسائی عیسیٰ بن مریم کی مدح و ستائش میں حد سے آگے بڑھ گئے، محبت میں ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو ہمیں بھی اپنی محبت کو اس حدود کے اندر رکھنا ہے جو اللہ نے مقرر کی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ آج ہم محبت رسول کے نام پہ وہ حدود کراس کر گئے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا۔ اس کی مثالوں میں سے ایک یہ ربیع الاول کے مہینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ جو جشن عید میلاد النبی سالانہ طور پہ آپ کی پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے، یہ بھی اسی محبت کی حدود کو توڑنے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ یہ جشن منانا وہ 3 وجوہات کی بنا پر حرام ہے، جائز نہیں، درست نہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میلاد منانا یہ بدعت ہے، دین میں نیا کام ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور تبع تابعین کے زمانہ میں اس کا وقوع نہیں ہوا۔ 3 مقدس ادوار گزرے ہیں اور اس میں جشن عید میلاد النبی نہیں ہوا، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کام نیا ہے، بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اہل علم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کی تعدید کے بارے میں اختلاف ہے۔ پیدائش کا دن ہی متعین نہیں، اس میں سیرت نگاروں نے کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے بعض کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض کی رائے ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض 18 ربیع الاول کے قائل ہیں، اور بعض کا خیال یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی نہیں بلکہ رجب کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تو اہل علم کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن اختلاف کا تقاضا یہ ہے کہ 12 ربیع الاول پیدائش کا دن مقرر اور متعین ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو محفل میلاد کے لیے مقرر کرنا اور متعین کرنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ چونکہ اہل علم کا 12 ربیع الاول کی پیدائش کا دن ہونے پر اتفاق ہی نہیں ہے۔ تیسری وجہ کہ اہل علم جس بات پر متفق ہیں
کہ آپ کی وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے، تو اگر کوئی شخص 12 ربیع الاول کو پیدائش کا دن سمجھ کر خوشی منانا تسلیم کر رہا ہے، تو پھر اس دن میں خوشی سے زیادہ تو غم منانا چاہیے، چونکہ وفات کا دن تو متعین ہے اور پیدائش کا دن مختلف ہی ہے۔ اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ 12 ہی پیدائش کا دن ہے اور 12 ہی وفات ہی کا دن ہے، تو پھر ایسی بدعت ایجاد کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ آدھا دن میلاد کی خوشی منایا کریں اور باقی آدھا دن وفات کا غم منائیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ دونوں کام ہی دین کے اندر اضافہ ہے، شریعت میں نیا کام ہے، دونوں کام ہی بدعت ہے، اور ایک بدعت نئی بدعت کو جنم دیتی ہے جو ابتدا میں چھوٹی ہوتی ہے اور انتہا میں بڑی ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام صحیح بات یہی ہے کہ ہر قسم کی محفل میلاد، اور بالخصوص جس میں حرام کام کا ارتکاب کیا گیا ہو، جس میں شرکیہ گفتگو ہو، جس میں یا رسول اللہ مدد کے نعرے ہوں، جس میں طبلہ ہو، سرنگی ہو، ناچ ہو، گانا ہو اور ڈانس ہو، تو یقیناً ایسی محفلیں حرام ہیں اور ممنوع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اگر ممنوع ہیں، تو پھر اس کے علاوہ آپ کے علاوہ جو اولیاء کرام ہیں یا اس کے علاوہ نیک لوگ ہیں، ان کے پیدائش کے دن کو بھی منانا اسی طرح حرام ہے۔ اسی طرح ذاتی پیدائش کے دن عوام الناس کے لیے اپنے بچوں کے پیدائش کے دن منانا بھی، سالانہ منانا، اور یہ بھی گناہ ہے اور حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کے وہ حقوق پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں اور جو پیارے حبیب نے خود ذکر کیے ہیں، جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ آدمی 24 گھنٹے جن کے ادا کرنے کا پابند ہے، اللہ اسی پہ اکتفا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ دین میں اضافہ اور دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے ہمارا دامن محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔